If I die, اگر میں مر گیا، اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی انیوژل نہیں ہوگا۔ روزانہ ہزاروں لوگ مرتے ہیں، اپنے پیچھے ہزاروں رونے والوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت میری یادوں کو دھندلا کرتا جائے گا۔ ایک دن آئے گا کہ مجھے پہچانا بھی نہیں جائے گا اور نہ کوئی مجھے یاد رکھے گا۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ قرآن پاک نے موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال کیا۔ حدیث بخاری میں آتا ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل قبر کی ہے۔ ہم کس طرح سے موت کو بھول سکتے ہیں، جو کہ ایک کڑی حقیقت ہے، لیکن ہم سب لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت کا دھیان ہی نہیں رہا۔ ہمیں صرف اس دنیا کی فکر ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ اسے جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسے جلدی قبول کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن پاک میں بار بار بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل دنیا قیامت کے بعد ہے۔ تو اگر اس دنیا میں آپ اچھے کام کر لو گے تو قیامت کے بعد ہمیشہ کی جو بھلائی ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے۔ لیکن ہمیں جو چیز وقتی طور پر مل رہی ہے ہم اسے کرتے ہیں۔ اگر آج اعلان کیا جائے کہ مسجد میں پہلے صف میں کھڑے ہونے والوں کو 50,000 روپے ہر نماز کے دیے جائیں گے، تو یقین مانیے کوئی شیطان بھی آپ کو نہیں روک سکتا نماز پڑھنے سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ وہیں پر رہنا ہے، اور ہماری عمر وہاں پر 30 سال ہی رہے گی۔ وہاں پر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی بدحالی نہیں آئے گی کسی پر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس کے سب سے بڑی بات کہ وہاں پہ رب ناراض نہیں ہوگا۔ یہاں پہ تو ہمیں ڈر ہے نا کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو رب ناراض ہو سکتے یا وہ کام کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جیسے کہ سونا اس دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں کیا حلال ہے۔ 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں حلال ہوگا۔ ریشم دنیا میں حرام ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ نمازیں یہاں پر فرض ہے لیکن جنت میں فرض نہیں ہوں گی۔ اور یہاں پر اگر ہم کچھ بھی کھا لیں تو ہمیں بوجھ فیل ہو جاتا ہے اور ہم فری ہونے کے لیے واش روم جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ خوشبودار ڈکار آئے گا اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں ہم اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں کہ جو اللہ اور بندے کا ایک فرق تو ہے، توحید تو بے شک ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اللہ میاں جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے وہ ہمیں بھی انعام کے طور پر ہمیشہ کی زندگی دے رہا ہے، اور وہ اس کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ وہاں پر ہم اپنی مرضی سے رہ سکیں گے۔ اگر شرک کو سائڈ پر رکھ کر ایک الگ طریقے سے بات کر رہا ہوں میں، رب اور بندہ وہ تو ایک تعلق ہے ہی ہے، لیکن آپ دیکھو کہ وہ اس اللہ سے کیوں نہ پیار کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ پیغمبر کے پاس اختیار ہے یا تو وہ زندگی میں رہ جائے یا اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جائے۔ یعنی کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ کیا آپ اپنے رب کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ یا اس دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان نکالنے کے لیے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں اگر انہیں تھپڑ دے مارا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اور جب کیا کہتے ہیں تو ملک الموت واپس اللہ میاں کے پاس گر کہا کہ اللہ میاں تم نے مجھے کیسے بندے کے بعد بھیجا، اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اسے جا کر کہو کوئی جانور تھا مجھے اس کا نام نہیں یاد کہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھ کے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے تو میں اسے اتنے سال کی زندگی دے دوں گا۔ آپ سوچیں کتنے سارے بال آ سکتے ہیں ہاتھ کے نیچے۔ تو ملک الموت واپس حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح ہاتھ رکھیں تو جتنے بال آئیں گے آپ کے ہاتھ کے نیچے آپ کو اتنی زندگی مل جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اس کے بعد تو ملک الموت اس کے بعد موت تو واجب ہے، ہر چیز کو آنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اگر آنی ہی ہے تو پھر تم میری بھی لے جاؤ۔ اور یہ بھی اختیار صرف پیغمبروں کے پاس تھا، اس میں یہ اختیار نہیں تھا، صرف آپشن تھا کہ آپ دنیا میں رہ جائیں، ان سے پوچھ کی جان نکالی جاتی تھی، لیکن جان سب کی ہی نکالنی ہے۔ اور فرشتے، جنات، انسان سب کو قیامت والے دن اللہ میں نے سب کی جان نکال دینی ہے، اس دن کوئی زندہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر سوال پوچھے گا ہاں کوئی ہے زندہ، اور پھر اللہ میں خود ہی جواب دے گا کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب میں تھوڑا روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرنے سے کچھ دیر پہلے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کانشیس نہیں رہتے، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ان کے پاس کوئی دنیا چل بھی رہی ہے کہ نہیں چل رہی۔
وہ اس وقت سب سے لا تعلق ہو چکے ہوتے ہیں اور نہ کسی کا کوئی دھیان نہیں ہوتا. اللہ کے نیک بندے کو موت آنے والی ہے. سورج کی طرح چمکتے دھمکتے چہروں والے فرشتے خوشبودار کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور سر کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. تو روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ کسی مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ، یعنی کہ اتنی آسانی سے روح نکل جاتی ہے. جیسے ہی جان نکلتی ہے تو پلک جھپکنے میں جو فرشتے ہیں وہ ملک سے روح کو لے لیتے ہیں اور اسے اس کفن پہناتے ہیں جو کہ وہ جنت سے لے کے آئے ہوتے ہیں، اور فرشتے ان کو اگلے آسمان تک لے جاتے ہیں. جو ہر آسمان کے پہرےدار ہیں وہ پروٹوکول کے ساتھ روح کو لے کر جاتے ہیں، اور راستے میں جب کوئی گروہ فرشتوں کا ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ اتنی خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے. تو وہ بتاتے ہیں، وہ اس کا سب سے اچھا نام دنیا میں جو اس کا اچھا نام تھا وہ بتاتے ہیں، یہ فلاں ابن فلاں ہے اور یہ وہ پاک روح ہے اور ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں. اور جب 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا نام ایلین میں لکھ دو. مطلب ایلین اور سجین یہ دو چیزیں کہ ایلین میں جو کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے اعمال نامے رکھے جائیں گے، جبکہ سجین اس میں منافقوں کے اعمال نامے رکھے جائیں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اسے واپس دنیا میں لے جاؤ کیونکہ وہیں میں نے اسے پیدا کیا تھا اور میں وہیں سے اسے دوبارہ نکالوں گا. اور جب کسی کافر منکر کی باری آتی ہے، اللہ معاف کرے، تو تب کالے سیاہ فرشتے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حد نظر تک وہی ہوتے ہیں. ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں خبیث روح چل اللہ کی طرف. اور اس کی جان اس طرح سے نہیں نکلتی کہ جس طرح کہ کسی گرم سلاخ کو اونی کپڑے کے اندر سے کھینچا جاتا ہے. تو مطلب جس طرح سے جل کر وہ کپڑا مطلب اس کا کچھ بھی نہیں بچتا، اس طرح سے اس کی روح نکالی جائے گی. اور جو وہاں پہ کالے لباس کے فرشتے ہوتے ہیں وہ بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں اسے لپیٹتے ہیں اور وہ بدبودار کمبل ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ کتنی خبیث روح ہے کہ اس کی کتنی بدبو آ رہی ہے. جب وہ فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے نہیں کھول جاتے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کو سجین میں لکھو. ہائے افسوس کہ کتنا دردناک کی روح بھی واپس اس کی جسم میں ہی بھیج دی جاتی ہے. اور اس کے بعد منتشر ہوتا ہے قبر کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ قبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو. جب انسان کی جسم میں واپس روح داخل کر دی جاتی ہے تو قبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. وہاں پر 2 فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، اور آ کر سے سوال پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور وہ شخص جو تمہیں مبعوث کیا وہ کون تھا. اور بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے. اب بظاہر تو یہ سوال بہت آسان لگتے ہیں کہ ہر مسلمان بہت خوش ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پوری کائنات کے 3 سب سے مشکل سوالات ہیں جس کے ہم نے جواب دینے ہیں. وہاں پر نہ تو ہمارا دماغ کام کرے گا، نہ تو ہماری زبان کام کرے گی، وہاں پر صرف کام کرے گا ہمارا دل کام کرے گا. تو آپ نے یا میں نے، ہم نے جس چیز کو اس دنیا میں رب بنایا ہوا ہے، جب اس دنیا میں اگر آپ نے پیسے کو رب بنایا ہوا ہے تو قبر کے اندر آپ کا دل کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. اس وقت آپ کا دل پیسہ ہی بولے گا. اگر آپ نے کسی اور کاموں میں لگایا ہوا تو جو دل ہے وہ اس وقت اسی کی گواہی دے گا. اور جب دین کا پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ اسلام میرا دین ہے. اس طرح نہیں ہوگا. اسلام کی باتوں پہ تو ہم چلتے نہیں اور ہم وہاں پر اس بات کا جواب دے سکیں گے. تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. اور جب بات آ جاتی ہے پھر اس کے بعد نبی کی، تو جب ہم نے نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، نبی نے ہمیں زندگی کے ہر حصے میں ہمیں رہنمائی کی لیکن ہم نے ان کو فالو نہیں کیا. ایک بات آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو نیوٹن تھا نا، اس کو فادر آف ماڈرن سائنس کا نام دیا گیا، اسے اس لقب سے نوازا گیا. ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ تھے، انہوں نے 100 پیپل سلیکٹ کیے جن کی وجہ سے ہسٹری میں انفلوئنسز آئے، ٹاپ 100 انفلوئنسز جو آئے پازیٹیو. اور اس نے وہاں پر نیوٹن کو 2nd نمبر پہ رکھا جو کہ ماڈرن سائنس کا فادر کہلاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نمبر پہ کون تھا؟ پہلے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور ہم لوگ ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے، ہم کوئی مطالعہ نہیں کرتے، ہمیں اپنے کیریئر کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں پیسے کی پڑی ہوئی ہے، ہم صرف ان چیزوں کے پیچھے بھاگ سکتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو
کہ 3 سوال ہونے والے ہیں قبر کے اندر، اس کا کتنے لوگ جواب دے سکیں گے؟ اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور موت کے بارے میں ہمیں ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ موت اگلے ہی لمحے آ سکتی ہے. ہم روزانہ نہیں تو ہفتے بعد نہیں تو مہینے بعد تو کسی نہ کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم یہ سوچیں گے اسی جگہ پر ہم بھی ہو سکتے ہیں، اگلے ہی لمحے ہو سکتے ہیں. تو کیا ہم نے تیاری کی؟ ہمیں کتنا پتہ ہے موت کا؟ اس کے بعد کی کیا تیاری؟ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ جانا ہے. قرآن پاک میں سب سے زیادہ زور توحید پر اور دوسرے نمبر پر کہ دنیا عارضی ہے، اصل دنیا آخرت کی ہے. اب باقی اگر ہم کتابیں انجیل اور دوسری کتابیں اگر اس میں بھی اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ صرف یہ دنیا عارضی ہے، جو اصل دنیا ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے وہ اس کے بعد کی ہے. ایک مومن کی قبر کو بہت ہی کشادہ کر دیا گیا ہوگا، حد نظر تک کھلی ہو چکی ہوگی، اور وہاں پر جب ایک شخص آئے گا بہت ہی چمکتے دمکتے چہرے والا، تو وہ شخص پوچھے گا، مومن پوچھے گا کہ تم کون ہو اے خوبصورت انسان؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جنت کی کھڑکی وہاں پر کھل جائے گی. یعنی وہ اسی طرح سے کہ جس طرح کہ ہم نے اب موبائل فون پکڑا ہوا اور ہم کنیکٹ ہوئے ہیں. قیامت تو جب آنی ہے، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ وہاں پر ایک منظر اسے نظر آنے لگ جائے گا جنت کا. اس کے برعکس جو ایک منافق شخص تھا، اس کی قبر میں جب منکر نکیر آ کے سوال کریں گے تو اسے کوئی جواب نہیں آئے گا اور وہ افسوس ہی کرتا رہے گا. اس کا دل کچھ جواب نہیں دے سکے گا، اور منکر نکیر کہیں گے کہ ہمیں تجھ سے یہی توقع تھی، تو عذاب کے لیے تیار ہو جا. اور جب زمین کو حکم دیا جائے گا تو زمین سکڑ جائے گی، اتنی سکڑ جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں 99 اژدہے اس کے اوپر تعینات کر دی جائیں گے جو کہ اس کو عذاب پہنچائیں گے. وہ اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر اس دنیا میں آ جائے تو وہ جہاں پر پھونک مارے تو وہاں پر کبھی بھی زمین سے کوئی گھاس نہ نکلے. یعنی کہ وہ اتنے زہریلے اژدہے ہیں، اور وہ قیامت آنے تک ہی اس کو عذاب پہنچاتے رہیں گے. اور منافق شخص کہے گا کہ قیامت نہ آئے الامیہ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اصل عذاب تو وہاں پر ملنے والا ہے. اور اس کے برعکس جو مومن ہے وہ اللہ سے دعا کرے گا اللہ بس قیامت جلدی آ جائے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کو وہاں پر سلا دیا جائے گا کہ وہ سکون کی نیندوں پر سو جائے گا اور قیامت تک وہ وہاں پر سوتا ہی رہے گا، اور اس کے بعد اسے اٹھایا جائے گا. یقین مانیے ہمیں اگلے پل کا نہیں پتا جس نے کب مر جانا ہے. ہمارے ساتھ کے بہت سے پیارے، بہت سے نیک وہ لوگ بھی جا چکے ہیں، اور کسی کو نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہمیں صرف اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور جو سب سے پہلا مرحلہ ہے یعنی کہ قبر کا، اگر ہم صرف ان 3 سوالوں پہ اگر دیکھا جائے تو ان 3 سوالوں کے اندر ہی پوری ہماری کائنات، ہماری پوری زندگی سدھر سکتی ہے. رب کا ہم اسی وقت ہی جواب دیں گے جب ہم نے واقعی اللہ کو ہی رب ماننا ہوگا. ہم نے تمام کام اللہ کے ڈر سے ہی کیے ہوں گے تو ہمارے دل سے اللہ نکلے گا. اور اگر ہم اپنے دین پر چلیں، اسلام پر، اور اس کی تمام تعلیمات پر عمل کیا ہے تو ہی ہمیں اس سوال کا جواب آئے گا کہ میرا دین اسلام ہے. اور اگر ہم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہے تو ہی ہم تیسرے سوال کا بھی جواب دے سکیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں گے کہ اگر ہم بھی مر جائیں اگلے لمحے تو کیا ہوگا. تھوڑا سا اگر اس پہ غور کریں تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں. ہم ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں. ہمیں ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ جاب کا ڈپریشن، پیسوں کا ڈپریشن، فیوچر کا ڈپریشن. یہ سب ڈپریشن ادھر یہ اگلے لمحے موت آ گئی تو سب کچھ یہیں پہ ختم ہے. تو جو ہمارا امتحان تھا اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہوئی ہے، اس بات پہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ اس ڈپریشن سے بھی نکل سکتے ہیں اور آخرت کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. یہ سب دنیا کی چیزیں ادھر ہی رہ جانی ہیں، کوئی چیز آپ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اور وہاں پر وہی عمل ہوگا بادشاہ کے ساتھ بھی اور غلام کے ساتھ بھی. چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، چاہے بل گیٹس ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا سلوک ہوگا اور اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. یہ صرف قبر کی منزل ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنی پہلی منزل آسان کر لی تو اس کی تمام اگلی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی، اور اگر کسی نے اپنی یہ منزل مشکل کر لی تو آگے والی اور زیادہ مشکل ہوتی جائیں گی. اور ایک بات بتاؤں، ڈپریشن صرف ہوتا ہے دنیاوی چیز کا، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں تمہیں مال سے اور تمہاری صحت سے آزماؤں گا اور پھر دیکھوں گا کیا تم میرا شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. اور ہم چھوٹی سی بات بھی تو ڈپریشن لے لیتے ہیں.
کہ ہمیں نیند تک نہیں آتی، اور جو آخرت جو ہم جو اصل جو امتحان ہے اور اس کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، ان سوالوں کا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اور ہر مسلمان خوش ہے کہ میں جواب دے لوں گا، لیکن یہ 3 سوال بہت مشکل ہونے والے ہیں۔ خدایا ان پر ذرا غور کریں اور سوچیں کہ آپ ان 3 سوالوں کے لیے کیا تیاری کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ شکریہ۔